پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما بے شک حرم اس نے حرام کیا ہے علیکم تم پر المیتۃ مردار کو والدم اور خون کو بہتا خون مراد ہے ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو وما اور اس کو جو اوہلا پکارا گیا بھی ساتھ اس کے لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے. وما کو اگر آپ سرکل کر لیں یہاں ماں کا آنا یہ واضح کرتا ہے کہ اس حرمت کا تعلق صرف جانور سے نہیں، صرف ذبح سے نہیں، بلکہ ہر چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے، چاہے وہ کوئی سالن اور روٹی ہی کیوں نہ ہو. یہاں تک جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں ایک لسٹ بتائی گئی ہے ان چیزوں کی جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم بے شک اس نے حرام کیا ہے تم پر المیتۃ مردار کو. اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کیا ہے. مردار حلال نہیں ہے. مردار وہ جانور ہے خواہ وہ کسی بھی طریقے سے مرا ہو، طبعی موت سے یا کہیں سے گر کر یا لاٹھی لگنے یا سینگ کی ضرب سے یا کسی درندے نے اسے مار ڈالا ہو. ٹھیک ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جو خود سے مر جائے وہ مردار ہے. اور دوسری بات جو شرعی طریقے پر ذبیحہ نہ ہو. ذبیحہ کا شرعی طریقہ جانتے ہیں؟ ایک اس پر اللہ کا نام لیا جائے، دوسرا اس کا خون بہایا جائے. ٹھیک ہے، یہ شرعی ذبیحہ ہے. تو یہاں جو مردار کی بات ہوئی اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو خود سے مر جائے، اور دوسری بات جو شرعی طریقے پر ذبیحہ نہ ہو. اب جیسے میں آپ سے یہاں ذکر کر رہی تھی کہ کوئی جانور چوٹ سے مرے یا گر کر مرے یا کسی اور طرح سے مرے مردار ہے. اس بارے میں سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم. تم پر مردار حرام کیا گیا ہے اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے والا جانور، اور جسے چوٹ لگی ہو، اور گرنے والا، اور جسے سینگ لگا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو، مگر جو تم ذبح کر لو. یہ انشاءاللہ سورہ مائدہ میں آیت آئے گی اور اس کی تفصیل تو ہم وہاں پر بھی دیکھیں گے. یہاں یہ بات واضح کی گئی کہ جانور اگر طبعی موت سے مرا ہے یا کسی ریزن کی وجہ سے مرا ہے، اس کو ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا، تو اب وہ تمہارے لیے مردار ہے. اور دوسری بات میں نے آپ کو کیا بتائی کہ اگر اس کو شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا تو. اور شرعی طریقہ ذبح میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلا اللہ کا نام لیا جائے اور دوسری بات اس کا خون بہایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال قرار دیے گئے ہیں. 2 مردار یعنی مچھلی اور ٹڈی، یعنی یہ آپ مردار بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ مچھلی کو تو جیسے ہی آپ پانی سے نکالیں گے اس نے اپنی جان دے دینی ہے، تو یہ مردار حلال ہے. اور اسی طرح سے ٹڈی بھی حلال ہے. 2 خون کلیجی اور تلی یہ بھی حلال ہے. کلیجی اور تلی جو ہے یہ پیور بلڈ فارم ہے پر جمع ہوا ہے تو یہ الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. پھر اسی طرح سمندر کا ہر جانور خواہ زندہ پکڑا جائے یا مردہ، نام اس کا کچھ بھی ہو، حلال ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کے بارے میں فرمایا
اس کا پانی پاک اور مردار حلال ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی سی فوڈ الاؤڈ ہے، مردار ہو تو بھی، اور اگر زندہ پکڑا جائے اور پھر اس کے بعد وہ مرے تو بھی. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کے ساتھ بھیجا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارا امیر بنایا. ہم نے قریش کے ایک تجارتی قافلے کو لوٹنا تھا. یہ ان کا ٹاسک تھا جس ٹاسک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا ایک تھیلا ہمیں زاد راہ کے طور پر دیا. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے ہمیں ایک ایک کھجور دیا کرتے تھے. راوی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ان کھجوروں سے کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم ان کو اس طرح چوسا کرتے تھے جیسے بچے چوستے ہیں، پھر اوپر سے پانی پی لیتے تھے، تو صبح سے شام تک ایک کھجور سے گزارا کر لیتے. آپ میں سے کوئی جاتا ہے اس لشکر میں؟ پر ڈے کیا ملے گا بیل میں؟ اونلی 1 ڈیٹ، ایک کھجور. ہم تو اگر دین کا کوئی کام کریں تو ہمیں بہت ساری اور فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں، اور اگر وہ نہ ملے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک تو ہم آپ کے دین کا کام بھی کریں اور اوپر سے اتنے کم کھانے پر کفایت بھی کریں. یہاں آپ دیکھیے ایک کھجور مل رہی ہے جس کو پورا دن صحابہ کرام چلا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک ایک کھجور سے گزارا کر لیتے اور درختوں کے پتوں کو چھڑی سے گراتے اور پانی میں بھگو کر کھا لیتے، کیونکہ پانی میں ڈپ کرتے تو وہ تھوڑے سافٹ ہو جاتے اور ان پتوں کو چبا کے کھا لیتے تھے. یہ ان کی خوراک تھی. کہتے ہیں چلتے چلتے ہم ساحل سمندر پر پہنچ گئے. ساحل سمندر پر ہمیں ایک بڑا سا ٹیلا نظر آیا. جب ہم اس کے قریب پہنچے تو وہ عنبر نامی مچھلی تھی. ابو عبیدہ نے کہا یہ تو مری ہوئی ہے. پھر فرمایا کہ نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اور تم اس وقت اضطراری کیفیت میں ہو، یعنی ابھی تمہارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، تم بہت مجبور ہو، بس تم اسے کھاؤ. ابو عبیدہ جو ان کے لیڈر تھے انہوں نے کہا تم اس کو کھا سکتے ہو. ہم 300 آدمی تھے اور مسلسل 1 مہینہ اس مچھلی کو کھاتے رہے، حتیٰ کہ ہم موٹے ہو گئے. ہم اس کی آنکھ کے خول سے تیل کے مٹکے بھرتے تھے. مچھلی کی جو آنکھ کا خول تھا وہ کیپ یا وہ ایسا پیالہ نما چیز تھی جس سے وہ تیل کے مٹکے بھرتے تھے اور بیل کے برابر اس کی بوٹیاں کاٹتے تھے. یعنی جیسے بیل کا گوشت بڑے پیس میں اویلیبل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے اس مچھلی کا گوشت تھا. ابو عبیدہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس کی آنکھ کے خول میں بٹھا دیا. 13 آدمی آنکھ کے خول میں بیٹھ گئے اور اس کی ایک پسلی کو کھڑا کیا اور ہمارے سب سے بڑے اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا، یعنی وہ سٹنگ ارینجمنٹ بھی رکھا، اور اس کو اس کے نیچے سے گزارا تو وہ آسانی سے گزر گیا. یعنی اس مچھلی کی پسلی کا ایک پیس اتنا بڑا آرک تھا کہ اس کے نیچے سے اونٹ پلس اس کا کجاوا، یعنی وہ سٹنگ ارینجمنٹ، وہ گزر گیا. کتنی بڑی مچھلی ہوگی آپ سوچیں. ہم نے اس کے گوشت میں سے وشائق بنا لیے. وشائق کہتے ہیں وہ ابلا ہوا گوشت جو سفر کے لیے لوگ رکھتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے اس کے گوشت کو بوائل بھی کر لیا. جب ہم واپس مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق نکالا تھا. وہ جو ایک کھجور پر صبر کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے مہینہ بھر ان کو خوب رچ کے کھلایا. پہلے آزمایا پھر کھل کے رزق دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق نکالا تھا، تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے تو ہمیں بھی کھانے کے لیے دو، یعنی وہ رزق ہمارے ساتھ بھی شیئر کرو. ہم نے کچھ گوشت آپ کی طرف بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ پورا ایک واقعہ ہے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو سی فوڈ ہوتا ہے، سمندری جانور ہوتا ہے، وہ مردہ بھی حلال ہے اور اس کو کافی دن تک آپ کھا سکتے ہیں. اسی طرح سے جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے وہ والدم اور خون، اور خون سے مراد یہاں پر بہتا خون ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں فرماتے ہیں او دمم مسفوحا. او دمم مسفوحا یعنی بہایا ہوا خون.
بہتا ہوا خون یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، کیونکہ جو جمع ہوا خون ہے جو کلیجی کی شکل میں یا تلی کی شکل میں ہے، اس بارے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ تو خون بھی منع ہے۔ اب دیکھیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اس کی حرمت رکھی ہے تو لازماً اس کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اگر اس طرح سے خون پینا الاؤ ہوتا تو آپ دیکھیں کہ انسان کی انسانیت پر ضرر پڑتی۔ جیسے کسی انسان کو اگر ہم چائے پیتا دیکھیں تو ہمیں گھن نہیں آتی، لیکن اگر کسی انسان کو ہم خون پیتا دیکھیں تو ہمیں گھن سی آتی ہے۔ تو یہ چیز آپ دیکھیے تو انسان دیکھ نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی یہ جو پیور بلڈ ہوتا ہے اس کو پینا ہمارے معدے کے لیے بھی سوٹیبل نہیں ہے، ہمارا معدہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا۔ ویسے آپ دیکھیں تو میڈیکیشن میں خون چڑھایا بھی جاتا ہے پیشنٹس کو، تو وہ ایک اور طریقہ کار سے نسوں میں ڈالا جاتا ہے، یہ بات اس حکم کے زمرے میں نہیں آتی۔ یا کل کو آپ یہ کہیں کہ جی یہ خون چڑھانا بھی گناہ ہے، ہم کسی پیشنٹ کو خون نہ دے سکتے ہیں نہ چڑھا سکتے ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اٹس الاؤڈ۔ ٹھیک ہے، یہ جان بچانے کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یہ جو بلڈ ہوتا ہے یہ جہاں ہمارے پورے جسم کو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے، جہاں یہ بلڈ ہمارے جسم کو قوت دیتا ہے، وہاں اگر ہم یہ را فارم میں اگر بلڈ کو پئیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری بیماریوں کا سبب بھی بنے، کیونکہ بلڈ جو ہوتا ہے وہ جرم کیریئر بھی ہوتا ہے، یعنی وہ جراثیم کو بہت جلدی کیری کرتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ اس کو پیور فارم میں پئیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان کے جسم کے اندر ایسے انزائمز نہیں ہیں جو خون کو ہضم کر سکیں، اسی لیے بہتا ہوا خون منع ہے، اور اس کا ریفرنس جو ہے وہ سورہ نعم کی آیت نمبر 145 ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم گوشت پکاتے ہیں تو تھوڑا بہت خون اس بوٹی پر پکنے کے دوران نظر آ جاتا ہے، تو اس سے مراد وہ نہیں ہے، بہتا خون مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز جو حرام ہے وہ خنزیر کا گوشت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کے گوشت کو بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ تو یہ استعمال کیے ہیں وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن مراد اس سے خنزیر کی ہر چیز ہے۔ گوشت کہہ کر مطلوب کا ذکر کر کے کل کو حرام کر دیا گیا ہے، یعنی خنزیر کی باقی چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی کھال کا، بال کا، ہڈی کا، لیکن یہ بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، نام صرف اور صرف گوشت کا لیا گیا ہے لیکن کل حرام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام کیوں کیا ہے؟ اللہ ہی نے خنزیر کو پیدا کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو خنزیر سے کوئی دشمنی ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو کھانے پر پابندی کیوں لگائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سارے جانور پیدا کیے ہیں جو ہم نہیں کھا سکتے، اور اس کو نہ کھانے میں لازماً اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ خنزیر جو ہے وہ زمین کی صفائی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ خنزیر بہت سی گندی چیزوں کو کھا لیتا ہے، اس کی مرغوب غذا چوہے، گلہری، مرغیاں، ہڈیاں اور پر وغیرہ ہے۔ اسی طرح سے خنزیر اپنے سے چھوٹے خنزیر کو بھی کھا جاتا ہے۔ اگر اس کو بھوک لگی ہے اور اس کو کوئی دوسری چیز کھانے کو نہیں ملی تو یہ اپنے سے چھوٹے خنزیر کو بھی کھا جاتا ہے، یعنی ایک خود غرض جانور ہے۔ اسی طرح یہ گلے سڑے کیڑے لگے ہوئے جانوروں اور مردار جانوروں کو بھی کھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کی صفائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اس کو کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا، یعنی خنزیر کو کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی صفائی کے لیے پیدا کیا، وہ گلی سڑی چیزیں کھاتا ہے، اس لیے اس کا اپنا گوشت بہت جلدی سڑ جاتا ہے۔ اس کے گوشت کو
پرزرو کرنے کے لیے یعنی محفوظ کرنے کے لیے بہت سا نمک لگایا جاتا ہے. اس کے گوشت کے سڑ جانے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو پسینہ نہیں آتا. آپ کو پتا نا پسینے کے ذریعے بھی جسم کی گندگی نکل جاتی ہے، تو اس کی گندگی پسینے کے ذریعے بھی نہیں نکلتی، اس کے گوشت میں ہی موجود رہتی ہے. اس وجہ سے اس کا گوشت بہت جلدی سڑ جاتا ہے. پھر سوچیں اگر یہ چیز انسان کے جسم میں جائے تو وہ کیا اثر کرے گی. اس کے جسم سے اور اس کے فضلے سے انتہائی گندی بو آتی ہے. اگر اس کے فضلے کو لوہے کے کنٹینر میں رکھا جائے تو وہ لوہا اس کی بو سے گلنے سڑنے لگتا ہے، اور اگر خنزیر کو بھوک لگے تو یہ اپنا فضلہ خود کھا جاتا ہے. اس کے پالنے والوں کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. آپ کو پتا ہے نا کفار پگس کو پالتے ہیں تو ان کے پالنے والوں کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی کیونکہ وہ ان کا ڈسٹ بن کھا جاتا ہے. ڈسٹ بن میں موجود کچرا یہ خنزیر کھا جاتا ہے. جیسا کہ ہم یہ بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انسان جو کھاتا ہے اس سے اس کی صحت پر اور اس کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے. اگر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانا حلال کیا ہوتا تو ہم انسانوں کی صحت اور شخصیت پر کیا اثر پڑتا. پھر یہ کہ خنزیر اپنے کپل کے ساتھ بھی وفادار نہیں رہتا. ایک فیمیل خنزیر کے ساتھ 10 سے 12 میل خنزیر میٹنگ کرتے ہیں، یعنی ان میں بے حیائی بھی ہے. اور اس بات کو لے کر ان کے درمیان کوئی لڑائی بھی نہیں ہوتی. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ان میں بہت زیادہ بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے، پھر بہت زیادہ لالچی جانور بھی ہے. پھر یہ کہ خنزیر کے بہت سے باڈی پارٹس انسان کے باڈی پارٹ سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے انسان کو یہ کھانے سے منع کیا گیا ہے. کیونکہ اگر انسان اپنے ہی جیسا کوئی باڈی پارٹ کھا رہا ہو تو اس کو کیا لگے گا کہ وہ کیا کھا رہا ہے، انسان ہی کھا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت ہم پر حرام کیا، اور اگر خنزیر کے گوشت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کی ہر چیز حرام ہے. اس کے تمام اعضاء حرام ہے، اس کی چربی حرام ہے، اس کی کھال حرام ہے، ہر چیز حرام ہے. اب ہمیں لمحہ بھر بھی اس میں شک نہیں کہ خنزیر خبیث اور ناگوار جانور ہے اور اس کا گوشت کھانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ گندگی اور غلاظت کھاتا ہے، اس لیے سلیم الفطرت انسان اسے کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسے کھانا اس کی طبیعت پر بھاری ہے. خنزیر کے گوشت کھانے سے انسانی جسم پر منفی اثرات جدید طبی علوم سے بھی ثابت ہے. یعنی آج میڈیکل بھی اس بات کو ثابت کر چکی ہے. پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اس گوشت میں یعنی خنزیر کے گوشت میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے انسانی خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اس کی شریانوں کے بند ہونے کا سبب بنتی ہے. یعنی جو دل کی وینز ہوتی ہیں وہ یہ گوشت کھانے سے بند ہو سکتی ہیں کیونکہ کولیسٹرول کا لیول اتنا ہائی ہو جاتا ہے، اور یہ کولیسٹرول خون میں بہت جلدی جذب ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خنزیر کا گوشت اور چربی دونوں ہی بڑی آنت، پروسٹیٹ، چھاتی اور خون کے کینسر کا باعث بنتے ہیں، اور موٹاپے اور دیگر پیچیدہ امراض کا باعث بنتے ہیں. یعنی بہت ساری کرٹیکل ڈیزیزز بھی اس سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ خارش، الرجی اور معدے کے السر کا باعث بھی بنتے ہیں. اسی طرح سے پھیپڑوں کا انفیکشن بھی اس کے گوشت سے ہوتا ہے. ایون پھیپڑوں میں کیڑے بن جاتے ہیں. اگر خنزیر کا گوشت اچھی طرح پکا ہوا نہ ہو تو اس کی وجہ سے خنزیری کیڑے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں جو انسانی جسم میں داخل ہو کر گردن توڑ بخار یا دماغی سوزش کا باعث بنتے ہیں، یعنی برین سویلنگ کا باعث بنتے ہیں، اور یہ موت کا بھی کبھی کبھار باعث بن جاتی ہیں. یعنی اس کو بہت اچھی طرح سے کوک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے
یہ تو چند نقصانات ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. آپ اگر اس پر اور ریسرچ کریں تو آپ کو اور بہت سارے نقصانات جاننے کو ملیں گے. فی الوقت ان نقصانات کو جان کر بھی خنزیر کے حرام ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا. لیکن اگر ہمیں خنزیر کے گوشت کا ایک بھی منفی پہلو یا نقصان معلوم نہ ہو تو بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خنزیر ہمارے لیے حرام کیا ہے وہ ہمارے لیے کسی اعتبار سے بھی سوٹیبل نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا منع کر دینا ہی اہل ایمان کے لیے کافی ہے. یہود و نصارہ کی کتابوں میں بھی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ کس طرح سے اس کا گوشت کھاتے ہیں. آپ پیچھے پڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ایک درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا. تو کیا وجہ بتائی تھی؟ وجہ تو نہیں بتائی تھی. کوئی حکمت بتائی تھی؟ وہ درخت جنت میں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے منع کیا تھا. جب آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. تو ہم مومنین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے تو بس بات ختم ہو جاتی ہے. اس بارے میں اور روایات بھی آتی ہیں. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے. عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے، یعنی کشتیوں پر آئلنگ اس سے کی جاتی ہے، چمڑوں کو تیل لگایا جاتا ہے اور لوگ اسے چراغوں میں جلاتے ہیں. فرمایا نہیں، یہ حرام ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اگر کوئی جانور مر گیا ہے تو اب وہ ٹوٹلی حرام ہے، اس کی کوئی بھی چیز یوز نہیں کی جا سکتی. چربی کے بارے میں صحابہ کرام نے سوال کیا تو اس سے بھی منع کر دیا گیا. اسی طرح خشکی کے جانوروں میں سے ہر کچلی والا درندہ اور پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ بھی آتا ہے جس کو کھانا حرام ہے. سیدنا ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ہر وہ درندہ جو کچلی دانت والا ہے، کچلی اس دانت کو کہتے ہیں جو سامنے کے 2 دانتوں اور ان کے بعد کے 2 دانتوں کے بعد بھالے کی شکل میں نوکیلا دانت ہوتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 دانتوں کے بعد جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ نائف کی طرح 2 دانت ہوتے ہیں، تو وہ والے جانور الاؤڈ نہیں. جیسے شیر ہے، کتا ہے، بلی ہے اور بھیڑیا وغیرہ، یہ بھی ہم نہیں کھا سکتے. اور اس میں ایک اور بات آئے گی جو اگلی حدیث میں ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے اور ہر پنجے میں پکڑ کر کھانے والے پرندے کے کھانے سے منع فرمایا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے شکار کرتا ہے جیسے باز، شاہین، چیل اور اسی طرح کے دوسرے پرندے، وہ بھی ہم نہیں کھا سکتے. پھر ہر وہ جانور جن کے مارنے اور قتل کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، جیسے سانپ، بچھو، چھپکلی، کوا، چوہا اور اس طرح کے موذی جانور، یہ بھی ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ ویسے ہی موذی جانور ہیں. ان کو دیکھ کر مارنے کا حکم ہے تو ہم اس کو نہیں کھا سکتے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. پھر ہر وہ جانور جس کو قتل کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کو بھی ہم نہیں کھا سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے چونٹی کو قتل کرنے سے، شہد کی مکھی کو، اسی طرح سے ہدہد کو اور سرد کو. سرد جو ہے وہ لٹورا نامی ایک جانور ہے، اس کو ہم نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے، یہ روایت سنن ابی داؤد میں آتی ہے. پھر اسی طرح سے جنگلی گدھے کا گوشت کھانا جائز ہے لیکن گھریلو گدھوں کا گوشت کھانا جائز نہیں، یعنی حرام ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ایک جنگلی گدھا شکار کیا اور اس کے گوشت کا ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا اور اپنے صحابہ سے فرمایا یہ حلال ہے، اسے کھاؤ. گھریلو گدھا ابتدا میں حلال تھا،
پھر خیبر کے ٹائم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دے دیا تھا، اور یہ روایت بھی بخاری میں آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کیا اور گھوڑے کی اجازت دی۔ یہ کچھ اور جانور ہیں جو ساتھ آپ کو بتا دیے گئے کہ یہ بھی حرام ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لسٹ قرآن پاک میں ملتی ہے ان چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کی ہیں، اور ایک لسٹ احادیث صحیحہ سے ملتی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کے گوشت کو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے۔